ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور أعيننا ونور عيوننا ونور عرش ربنا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه العلا وبارك عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے پیش کرن تو بعد اللہ دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دا صدقہ اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اور اس ملک دی سرحداں دی حفاظت دے واسطے جو پاک فوج دے جوان اپنی جاناں ہتھیلی دی اتے رکھ کے اس ملک دی حفاظت دے واسطے معمور نے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین میری پاک فوج دے انہاں جواناں دی حفاظت فرمائے، انہاں دی مدد فرمائے اور انہاں نے اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے اور اس ملک پاکستان دے دشمن نو اللہ رب العالمین نال نیست و نابود فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ جمادی الثانی گزشتہ جمعۃ المبارک بھی خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت حوالے دے نال گفتگو کی گئی. کل 22 جمادی الثانی گزریا ہے، یوم وصال حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. وہی گزشتہ جمعۃ المبارک دی جڑی گفتگو سی اس نو ہی اگے بڑھایا جائے گا اور حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی او شان جڑی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا نے بیان فرمائی. گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہی موضوع سی کہ حضرت ابوبکرصدیق دی شان مولا علی دی زبان دے وچوں، یعنی او روایات او احادیث جڑیاں حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا نے روایت کیتیاں نے اور حضرت علی نے اپنی زبان دے وچوں جناب حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت نو بیان فرمایا. اج دا موضوع بھی وہی ہے. اج بھی
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی زبان دے وچوں جناب حضرت ابوبکر صدیق دی شان نو بیان کیتا جائے گا، کیونکہ اکثر اوقات میں عرض کرتا رہنا ہاں کہ اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ والا عقیدہ، اور ساڈے عقیدے دے اندر اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا بھی ادب و احترام کرنے ہاں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال بھی اسی پیار کرنے ہاں۔ اسی نبی دے صحابہ دے بھی نوکر ہاں اور نبی دے آل دے بھی خادم ہاں۔ جدو باری آوے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان و عظمت دی حوالے دے نال، اس وقت بھی اہل سنت دی زبان دے اندر کنجوسی نہیں، اہل سنت دی زبان حضرت علی دی شان نو بھی ڈنگے دی جوڑ تے بیان کردے نے، اور اہل سنت صحابہ کرام دی زبان شان نو بھی ڈنگے دی جوڑ تے بیان کردے نے، کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جیسے کسے دے صحابہ نہیں، اور میرے محبوب دی آل جیسی کسی دی آل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس دنیا تو پردہ فرمان تو بعد تمام صحابہ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ مقرر فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اس بات کو تسلیم کیتا اور حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ اول منیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داہی فرمان اب فرماندے نے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد، امام بہقی دی کتاب ہے، اس دے اندر حضرت علی دا قول نقل کردے نے کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ حضرت علی فرماندے نے اگر میں نے کوئی ایسا بندہ مل جاوے جیڑا حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق تو میری عظمت و فضیلت نو زیادہ بیان کرن والا ہوئے، اگر میں نے ایسا بندہ مل جاوے تو میں اس نو او سزا دیواں جڑی جھوٹے دی سزا ہے، میں اس نو 80 کوڑے ماراں گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق دی شان و عظمت نو فضیلت نو تمام صحابہ کرام تسلیم کرتے ہیں، تمام امت مصطفیٰ تسلیم کر دی ہے، اور حضرت مولا علی حضرت مولا کائنات جناب شیر خدا مولا علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی آپ دی شان و عظمت دا اظہار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق دی شان و عظمت حضرت علی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ طبرانی شریف دے اندر امام طبرانی نے معجم اوسط دے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا قول نقل کیتا سلا بن ظفر دے کولو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دے سامنے کسی شخص نے جناب حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیتا، کان علی ذا ذکر عنہ ابو بکر، کہ حضرت علی دے سامنے جناب ابوبکر صدیق کا ذکر کیتا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ابو بکر ہووے السباق یذکرون السباق، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے کو پوچھن والے اے پوچھتے ہیں کہ سبقت لے جان والے اگے بدھن والے کون نے؟ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما استبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں بھی اساں ارادہ کیتا کہ کسی نیکی دے اندر اگے بدھیے تے جناب ابوبکر صدیق ساڈے تو سبقت لے جاندے، ہر نیکی دے اندر جناب ابوبکر صدیق پہلے ود جاندے، ہر نیکی ساڈے تو پہلے جناب ابوبکر صدیق جڑے نے وہ پہلے کر جاندے، یعنی ساڈے تو نیکی دے اندر سبقت لے جان والی ہستی دا نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت علی کوئی معمولی ہستی نہیں، حضرت علی کسی عام شخص کا نام نہیں،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اونے جنہوں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ علی اسد اللہ، علی اللہ دا شیر ہے، علی اللہ دا شیر ہے، اور جرت و بہادری دا نشان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس ذات دی قسم ہے کہ جس نے دانے نو پھاڑ کے اس کے وچوں پودا نکالیا، کہ اللہ رب العالمین کو ملازمی کی قدرت ہے نا کہ جس وقت دانا زمین کے اندر داخل کیتا جاتا ہے، سارے کسان بھائی زمین نو تیار کر کے دانا کسی بھی فصل دا بیج دانا زمین کے اندر بو دیندے نے، تے اللہ دی قدرت دے نال اس دانے دے وچوں پودا نکلدا ہے، اس دے اوتے پھل لگدا ہے، اس دے اوتے فصل لگدی ہے۔ تو آپ فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات نے دانے دے وچوں پودا کڈیا، اور فرمایا اس ذات دی قسم ہے جس ذات نے ایک ذرے دے وچوں انسان نو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ دی ذات دی قسم اٹھا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مینوں خلیفہ مقرر فرمایا ہوندا، کسی نے بات کی تھی نا کہ آپ نو خلافت ملنی چاہیے سی، کہ حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ بنا دیتا گیا، تو حضرت علی فرماندے نے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں خلیفہ مقرر فرمایا ہوندا تے میں آپ دے فرمان دی خاطر جہاد کردا، آپ دے فرمان دی خاطر میں جہاد کردا، پیچھے نہ رہندا، میں اپنا حق حاصل کردا۔ لیکن فرماندے نے کہ میں اس انداز کے نال جہاد کر کے اپنا حق حاصل کردا، اگر میرے کو تلوار نہ ہوندی تے میں اپنی چادر دے نال بھی جہاد کردا۔ اور ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر کو میں کدی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ممبر دی سیڑھی نہ چڑھن دیندا اگر آقا کریم نے مینوں خلیفہ مقرر فرمایا ہوندا۔ میں ابو بکر کو ممبر رسول دی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھن دیندا۔ حضرت علی فرماندے نے کہ اگر مینوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ مقرر فرمایا ہوندا، جناب علی فرماندے نے اساں اس بات کو تسلیم کیتا کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ دے محبوب نے میرے اور ابو بکر دے مرتبے نو دیکھ کے فیصلہ فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر، حالانکہ حضرت علی بھی موجود نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو نماز پڑھان کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو آکھو جا کے لوگوں نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ ابو بکر لوگوں نماز پڑھائے۔ تو حضرت علی فرماندے نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈے دینی معاملات کے اندر ابو بکر نو اگے کر دیتا کہ اسی اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ابو بکر صدیق نو اگے کر دیتا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملات کے اندر جناب ابو بکر صدیق نو اگے کر دیتا، فرماتے ہیں کہ اساں جناب ابو بکر صدیق نو پھر اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق نو اگے کر دیتا، یعنی انہوں نے خلیفہ تسلیم کر دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں تمام صحابہ نے متفقہ طور پہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی خلیفۃ المسلمین تصور کیتا، تسلیم کیتا، اور حضرت علی فرماندے نے کہ اگر میرا حق ہوندا تو میں کدی بھی ابو بکر کو سیڑھیاں نہ چڑھن دینا ممبر رسول دیاں، میں اپنا حق ضرور حاصل کردا، جہاد کردا میں اپنے حق کی خاطر، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، جناب ابو بکر صدیق نو مقرر فرمایا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق دا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ اور کتنی عزت ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے دل دے اندر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا کتنا اعتماد زبان صدیق دے ہوتے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جیڑی بھی حدیث جیڑی بھی روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سنی، او تے مینوں پتا میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں سنی، لیکن اگر جیڑی بات میں نہیں سنی
کوئی شخص میرے سامنے بیان کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اینجی اس کی گل کو تسلیم نہیں سا کردا بلکہ میں انہوں قسم دے کے اس نے کو پوچھتا تھا تو قسم دے کے قسم اٹھا کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج فرمایا. جدو وہ بندہ قسم اٹھا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کرتا حدیث کو بیان کرتا تو پھر علی فرماندے نے میں اس کی بات کو تسلیم کرتا. لیکن فرماندے نے حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ الگ ہے. جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے کہ جس وقت بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث نو بیان کرتا کوئی روایت نو بیان کرتا جڑی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں نہیں سنی تے جدوں کوئی میرے سامنے بیان کرتا میں اس دے کولوں قسم اٹھواندا انہوں کہندا قسم اٹھا کے دس قسم اٹھا کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج فرمایا ہے. جدوں قسم اٹھا کے بیان کرتا میں اس کی بات کو تسلیم کردا. لیکن علی فرماندے نے جناب ابوبکر صدیق دا معاملہ اس کو الگ ہے. جناب ابوبکر صدیق دا معاملہ مختلف ہے. جڑی بات جناب ابوبکر صدیق بیان کردے میں اس کو تسلیم کردا کیونکہ ابوبکر صدیق دی زبان دے اوتے کبھی جھوٹ جاری نہیں ہویا کدی جھوٹ جاری نہیں ہویا کیونکہ ابوبکر صدیق دروغ گونے جھوٹ بولن والے نہیں بلکہ سچے نے کہ جنہاں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا اور صدیق کا لقب صرف محبوب نے ہی عطا نہیں فرمایا بلکہ آسمانہ تو اللہ نے عطا فرمایا. تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے جدوں کوئی بات جناب ابوبکر صدیق بیان کر دے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ابوبکر دی زبان دے وچوں نکل دی تے علی انہاں کولوں قسم نہیں سی لیندا بلکہ حضرت علی فرماندے نے میں ابوبکر دی بات تو بغیر قسم دے تسلیم کر لیندا سا. فرماندے نے کوئی اور بیان کرے کوئی اور گل کردا کوئی اور روایت بیان کردا تے میں اس دے کولوں قسم لیندا ہاں دس تو قسم اٹھا کے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انج فرمایا. اگر وہ قسم اٹھا کے بات بیان کرتا تو میں تسلیم کرتا. لیکن ابوبکر صدیق کا معاملہ الگ ہے. ابوبکر صدیق اس اصول تو مستثنا نے انہوں نے استثناء حاصل سی. میں انہوں کو قسم نہیں سے لینا جو ابوبکر فرما دیں دے میں اس بات کو بغیر قسم دے تسلیم کر لینا. تو اس روایت دے اندر اگے حدیث مبارکہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق تو منقول ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کو کوئی گناہ ہو جائے جس بندے کو کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گناہ اس کے کو سرزد ہو جائے اس نے ندامت آ جائے اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں اور اس نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کر رہے ہیں کہ جڑا بندہ جس کے کولو کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ آقا نے فرمایا وہ بندہ اٹھ کے وضو کرے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے صلاۃ التوبہ ادا کرن تو بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے توبہ کرے اللہ اس کے گناہ نو معاف فرما دے گا. اللہ اس کے گناہ نو معاف فرما دے گا. اور پھر کتنی محبت اور کتنا پیار جناب حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. انوار الصدیق کے اندر روایت نقل کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا معمول سی کہ جس وقت بھی جناب ابوبکر صدیق دے نال ملاقات ہوندی گلی دے اندر رستے دے اندر تے حضرت علی المرتضیٰ سلام دے اندر پہل کر دے پہلے سلام کر دے السلام علیکم پہلے فرماندے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. ایک دن گلی دے اندر ایک طرف جناب ابوبکر صدیق تشریف لے آ رہے ہیں دوسری طرف جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آ رہے ہیں. دونوں دی آپس کے اندر ملاقات ہوئی. پہلے تے معمول سی جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا کے سلام دے اندر پہل کرتے پہلے سلام کرتے لیکن اس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پہل نہیں کی تھی خاموشی اختیار کی تھی. جس وقت حضرت علی نے پہل نہیں کی تھی
جناب ابوبکر صدیق نے پہلے سلام پیش کیتا، سلام بارگاہ علی دے اندر سلام کیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اور جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب عطا فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جدوں یہ معاملہ ہویا کہ دونوں چلتے چلتے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، جناب حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ رسالت دے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگے جدوں بھی میری علی دے نال ملاقات ہوندی سی، جدوں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال ملاقات ہوندی سی، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سلام دے اندر پہل کردے سن، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اج مینوں لگدا ہے کوئی علی دے دل دے اندر کوئی بات ہے، علی دے دل دے اندر کوئی میرے تو ناراضگی ہے، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج علی نے سلام دے اندر پہل نہیں کیتی؟ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گیا، پہلے معمول سی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماندے سن، لیکن اس دن حضرت علی المرتضیٰ خاموش رہے، جناب ابوبکر صدیق نے پھر السلام علیکم کیا، کہہ کے تے حضرت ابوبکر صدیق کے دل دے اندر بات آئی کہ پتہ نہیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دے دل دے اندر کوئی بات ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی وجہ کہ اگے تے پہلے سلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہلے سلام لیندے سن، لیکن اج نہیں لیا تے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گئی۔ علی جناب ابوبکر کو اتنا بھی گوارا نہ ہویا کہ جڑے علی المرتضیٰ مینوں پہلے سلام کردے سن، پہلے السلام علیکم فرماندے سن، اج انہوں نے پہل نہیں کیتی، اتنے بھی بات ابوبکر دے دل دے اندر لگی کہ علی نے پہل کیوں نہیں کیتی، اج علی المرتضیٰ نے پہلے سلام کیوں نہیں آکھیا؟ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گئی، جناب ابوبکر صدیق نے بارگاہ رسالت نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگے معمول انج کہ جدوں بھی ملاقات ہوندی جناب علی المرتضیٰ سلام دے اندر پہل کردے نے، لیکن اج علی نے سلام دے اندر پہل نہیں کیتی، مینوں لگدا کوئی علی دے دل دے اندر ناراضگی نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا تے بلا کے پوچھا ہے علی اج کی معاملہ ہو گیا، پہلے تسی سلام دے اندر پہل کردے سو، اج پہل نہیں کیتی، اج کیوں سلام پہلے نہیں کیتا؟ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رات نو خواب دے اندر ویکھیا میں جنت دے اندر سیر کر رہا ہاں، میں جنت دے اندر ٹہل رہا ہاں، جنت دے اندر سیر کر رہا ہاں، جنت دے اندر میں ایک بڑا خوبصورت جہا محل ویکھیا ہے، میں اس محل دے کول جا کے پوچھیا اے محل کس واسطے وے؟ فرشتیاں نے دسیا علی اے محل اس واسطے وے جڑا سلام دے اندر پہل کرے گا، تے اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اج تو میری ابوبکر دے نال ملاقات ہوئی ہے، اگے میں سلام دے اندر پہل کردا سا، اج میں خاموشی اس واسطے اختیار کیتی ہے کہ جناب ابوبکر سلام دے اندر پہل کرن تے اللہ جنت دا محل ابوبکر نو عطا فرما دے۔ کتنی آپس اندر محبت، کتنی آپس کے اندر عقیدت، کتنا پیار دل دے اندر کہ اے نہیں خواہش کیتی کہ وہ جنت دا محل مینوں مل جائے، اے خواہش کیتی کہ وہ جنت دا محل ابوبکر صدیق نو مل جائے۔ اتنی آپس اندر محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ اللہ کا قرآن فرماندا رحماء بینہم، میرا محبوب دے صحابہ ہو نے آپس دے دلاں دے اندر محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے نال پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے دے واسطے رحم دل اور نرم دل نے، ایک دوسرے دے واسطے رحم دل اور نرم دل۔ اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے در اقدس دے اوتے حاضری واسطے حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے کے آئے، تو ادھروں جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تشریف لے کے آ گئے، دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں کٹھے دروازے رسول دے اوتے پہنچے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانہ دا دروازہ بند ہے، ہن ادھر تو ابوبکر صدیق بھی آ گئے نے، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آ گئے نے۔ نور الابصار کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ دونوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے محبوب دے دروازے دے اوتے آ گئے۔ ہن حضرت بکر صدیق نے عرض کی ہے مولا کائنات اے علی
تسی دروازے تے دستک دیو. حضرت علی کہنے لگے نہیں ابوبکر تسی دروازے تے دستک دیو. آپس کے اندر دونوں کا مکالمہ ہویا, دونوں کی گفتگو ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جس وقت جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ علی تسی دروازے تے دستک دیو, کہ حضرت علی فرمان لگے اے ابوبکر میں اس شخص تو پہل کس طرح کراں کہ جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد زمین کے اوتے ابوبکر و عمر تو زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں جس کے اوتے سورج چمکیا ہوئے, تو میں اس کو پہلے کس طرح پہل کرا. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جناب ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیتا. کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر فرمایا کہ اے علی میں اس شخص کو پہل کس طرح کرا کہ جس دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا دی بہترین عورت نو دنیا دے بہترین شخص دے نکاح دے اندر دے دیتا. جناب حضرت علی المرتضیٰ ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کر رہے ہیں, اور جناب ابوبکر صدیق جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دی شان کو بیان کر کے ایک دوسرے دی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی دی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق دی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ تسی فضیلت والے ہو, تسی دروازے تے دستک دیو. جناب حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت یہ فرمایا کہ اے علی میں اس شخص کو پہل کس طرح کرا, اس شخص کو سبقت کس طرح لگا کہ جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ساری کائنات کو بہترین عورت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح دنیا کے اندر سارے تو بہترین انسان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال کر دیتا ہے. لہذا اے علی تہاڈی فضیلت زیادہ ہے, تسی دستک دیو, تسی دروازہ مصطفیٰ نو کھٹکھٹاؤ. لیکن حضرت علی فرمان لگے اے ابوبکر مینوں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی فرمان یاد ہے, میرے محبوب نے فرمایا جنہیں حضرت ابراہیم دے سینے نو ویکھنا ہوئے او ابوبکر صدیق دے سینے نو ویکھ لوے. جنہیں حضرت ابراہیم دے سینے نو ویکھنا ہوئے او ابوبکر صدیق دے سینے نو ویکھ لوے. ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی مینوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد ہے, مینوں بھی وہ فرمان یاد ہے جڑا تہاڈے بارے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علی دے بارے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اے فرمایا اے علی تسی تے اے کہہ رہے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں ابراہیم دے سینے دی زیارت کرنی ہوئے او ابوبکر دے سینے دی زیارت کر لوے. لیکن اے علی سن لو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جس شخص نے آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے او علی دا سینہ ویکھ لوے. جس شخص نے آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے علی دا سینہ ویکھ لوے. جس شخص نے یوسف دا حسن و جمال ویکھنا ہوئے او حضرت علی دا حسن و جمال ویکھے. جس شخص نے حضرت موسیٰ دی نماز ویکھنی ہوئے او علی دی نماز کو ویکھ لوے. جس شخص نے حضرت عیسیٰ دا زہد و تقوی ویکھنا ہوئے او حضرت علی دا زہد و تقوی ویکھ لوے. اور جس شخص نے خلق محمد دا نظارہ کرنا ہوئے او خلق علی دا نظارہ کر لوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کتنی عظمت، کتنی فضیلت، کتنی محبت دل دے اندر ہے. حضرت ابوبکر صدیق علی دی شان کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی تسی تے فرما رہے ہیں نا آقا نے فرمایا جنہیں ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوئے ابوبکر دا سینہ ویکھ لوے. اے علی آقا نے یہ بھی فرمایا جنہیں آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے علی دا سینہ ویکھ لوے. جنہیں یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے علی دا حسن ویکھ لوے. جنہیں موسیٰ دی نماز ویکھنی ہوئے وہ علی دی نماز کو ویکھ لوے. جنہیں عیسیٰ دا زہد و تقوی ویکھنا ہوئے وہ علی دا زہد و تقوی ویکھ لوے. تے جنہیں خلق محمد دا نظارہ کرنا ہوئے علی دے اخلاق دا نظارہ کر لوے. تو پھر حضرت علی مرتضیٰ نے پھر فرمایا اے ابوبکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ فرمان یاد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محشر دا میدان ہوئے گا ہر شخص حسرت و ندامت کے انداز کے اندر ہوئے گا. اس وقت اللہ فرمایا گیا ابوبکر اپنے محبوب کے نام جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو
حضرت علی المرتضیٰ شرف جس وقت اے فرمایا نا، جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا مینوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے کہ آقا نے فرمایا جدو میدان محشر برپا ہوئے گا، علی جنتی سواری جتے سوار ہو کے آن گے تے اللہ دی طرف ندا دیتی جائے گی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تانوں دنیا دے اندر بہترین باپ اور بہترین بھائی عطا فرمایا۔ بہترین باپ جناب ابراہیم نے اور بہترین بھائی جناب علی المرتضیٰ شرف خدا نے۔ اے جدو دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، دونوں ہستیاں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیاں پیاریاں، جناب ابوبکر صدیق بھی پیارے، حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا بھی پیارے، اور دونوں دی آپس میں محبت کا انداز، دونوں ایک دوسرے دی فضیلت نو بیان کر رہے ہیں کہ اس دی فضیلت علی ابوبکر دی فضیلت نو بیان کر رہے ہیں، جناب ابوبکر حضرت علی المرتضیٰ دی فضیلت نو بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی تسی دروازہ کھڑکاؤ، علی فرما رہے ہیں ابوبکر تسی دروازہ کھڑکاؤ، اے باہر معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ بھی ویکھ کے خوش ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ویکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ جدو یہ معاملہ ہو رہا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جبریل نو بھیجا ہے، جبریل جا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میرا سلام بھی لے جا اور میرا پیغام بھی لے جا، اور میرے محبوب نے فرما دے اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تسی دروازے تو اندر اپنے گھر دے اندر تشریف فرماؤ، ذرا دروازے تو باہر جا کے دیکھو تواڈے غلام کس طرح محبت دیاں باتاں کر رہے ہیں، اور انہاں دی محبت نو ویکھ کے میرے فرشتے آسماناں تے خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتے آسمانہ تے خوش ہو رہے ہیں کہ کتنی محبت ہے انہاں دونوں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی، کتنا احترام ہے ایک دوسرے دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس وقت پیغام آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے، جدوں باہر آ کے دروازہ کھولیا تے ویکھیا حضرت علی بھی کھڑے تھے، حضرت بکر صدیق بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پیشانی تے بھی بوسہ دیتا، حضرت بکر صدیق کی پیشانی تے بھی بوسہ دیتا، اور فرمایا ابوبکر و علی تہاڈی محبت دے چرچے تے زمین رہ گئی، آسماناں تے بھی تہاڈی محبت دے چرچے ہو رہے ہیں۔ اے محبت، اے عقیدت، آپس اندر پیار حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا دا اور جناب ابوبکر صدیق دا، کہ حضرت علی جناب ابوبکر دی شان نو بیان کرتے ہیں، جناب ابوبکر حضرت علی دی شان نو بیان کرتے ہیں، اور علی فرماندے نے جس وقت حضرت بکر صدیق کا وصال ہویا اور میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی غسل دیتا سی اور آپ نے قبر انور کے اندر بھی رکھیا سی، کہ حضرت ابوبکر صدیق، میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ حضرت بکر صدیق نے حضرت علی نے بلا کے فرمایا اے علی جن ہتھاں نال تو رسول اللہ نے غسل دیتا ان ہتھاں نال مینوں بھی غسل دے۔ حضرت فرمایا جب میں غسل دے کے حضرت بکر صدیق نو مزار دے اندر رکھن لگا، چونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار دے نال حضرت بکر صدیق دا مزار بنیا، قبر مبارک بنی، تے حضرت علی فرماندے نے جس وقت میں ابو بکر کو قبر دے اندر رکھیا تے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر فرما رہے ہیں اے اللہ میرا ابو بکر تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے، اے اللہ میری ابو بکر دی سفید داڑھی دا صدقہ میری امت دے بڑھے دی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سانو بھی صحابہ کرام دی بھی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت دی بھی محبت عطا فرمائے اور انہاں دونوں دی محبت دا پرچار کرن دی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ باقی موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے سلطان عطا فرمائے۔